اپنی سالگرہوں پہ دولتیں اڑائے. زکوٰۃ دیتے ہوئے مسئلہ پوچھنے آتے ہیں, نہیں بھی دیں تو کیا عرض ہے, کوئی ہیلا بتا دیجیے. کاش کہ تم کسی عالم سے پوچھتے کہ میں سالگرہ سے بچنا چاہتا ہوں, کوئی ہیلا بتا دیجیے. زکوٰۃ سے بچنے کے لیے ہیلا کر, کس منہ سے کہتے ہو مسلمان؟ سوچو یار, سوچو. اسلام کہاں ہے؟ آپ کے گھر میں, میرے گھر میں 5 چیزیں ہم اپنے گھر میں نہیں لا سکے. کیا لائے اپنے گھر میں؟ کیا لائے؟ سوچیں تو صحیح ہے, کیا لائے؟ اللہ رسول کا کیا لائے؟ قرآن ہے جو غلافوں میں باندھ کر رکھا ہوا. باتیں ہیں جتنی مرضی کرا لو, ایسی باتیں کہ جنت کے مالک وارث, اور اسلام کی بنیادی چیزیں پاس نہیں ہیں, جنت کے وارث. او بھائی یہ پلاٹ نہیں ہے جس پہ قبضہ کر کے بیٹھ جاؤ, کاغذ ہو یا نہ ہو. جنت جنت ہے, کاغذوں کے بغیر نہیں ملے گی, ویزے کے بغیر نہیں ملے گی. جنت کا ویزا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, سبحان اللہ. جنت کی چابی ہے نماز. حضور نے نہیں کہا الصلاۃ مفتاح الجنہ, چابی کے بغیر نہیں ہے. خام خیالی میں نہ رہو, مسلمان ہونے کا اتنا حق تو ادا کرو کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو اسلام کی 5 چیزوں پہ پکا کرو. صرف زبانی یاد نہ کراؤ, عملی طور پر. اور بلکہ آسان بات تو یہ ہے کہ جس نے نماز, ایک فرض, ایک رکن نماز, اس کی عادت بنائی اور گھر میں ڈالی, وہاں 5 چیزیں خود بخود آ جاتی. نمازی آپ کو روزہ دار نظر آئے گا, نمازی زکوٰۃ دیتا نظر آئے گا, نمازی حج کرتا نظر آئے گا. جس کو نماز کی عادت نہیں ہے اس کے پاس کچھ بھی نہیں آتا, وہ کہتے ہیں سب فضول ہے. استغفر اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ. جس نے بھی یہ سوال پوچھا تھا تو پھر اس کی وجہ سے آج کے جمعے میں سے ایک عہد تو کر کے اٹھو. میں آپ کو کبھی دھرنے کا نہیں کہتا ہوں, مظاہرے کا نہیں کہتا ہوں, احتجاج کا نہیں کہتا ہوں. میں آپ کو تو یہ کہتا ہوں آپ دھرنا روزانہ دیں, احتجاج ہڑتال روزانہ کریں, اپنے آپ کے ساتھ, اپنے آپ کو لے کے بیٹھیں کہ یہ کیا کر رہا ہوں. مطالبہ پیش کریں اپنے آپ کے سامنے کہ 5 چیزیں کرنے کے لیے میں اسلام میں داخل ہوا تھا اور میں نے کیا کیا ہے, 5 چیزیں کیا دی. خواتین و حضرات, جذباتی بات نہیں, سچی بات ہے. اپنے گھر میں 5 چیزیں لاؤ, مسلمان ہونے کا حق ادا کرو. ہر فرد کو نمازی بناؤ, نماز کا عادی بناؤ, بچوں کو, بڑوں کو, بوڑھوں کو. کیا کہتے ہو؟ اے ووٹاں والے ہاتھ نہ چکنا, خدا دا نا جے, ووٹاں والے ہاتھ نہ چکنا. وہ تو ہر جلسے میں آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں, 2 اٹھاتے. سچے ہاتھ اٹھاؤ, اللہ والے ہاتھ. اپنے گھر میں 5 چیزیں تو جمع کرو اور نماز سے شروع کرو. اللہ نے تمہاری مدد کے لیے دروازے کھولے ہوئے ہیں. روزی رزق دنیا کی سب چیزیں سب اسی کے ساتھ ہیں. مسلمان کی سب سے بڑی فکر نماز. کیا بولو؟ پڑھ لی ہے تو اگلی کی فکر, نہیں پڑھی ہے تو موجودہ کی فکر, کتنا ٹائم رہ گیا, کیا ہو گیا, کیا ہو, اس کی فکر ہی ہو. تم نہیں جانتے ہو تمہارے نبی نے کیا فرمایا, عشاء پڑھ کے سو گیا اس فکر میں کہ فجر پڑھنی ہے, فجر میں اٹھ کر فجر پڑھی, ساری رات عبادت میں. زور کی نماز حضور پڑھانے آئے, بہت لیٹ آئے, تاخیر سے آئے, عصر کے قریب آ کر پڑھائی. صحابہ بیٹھے ہوئے, اذان ہوئی ہوئی بیٹھے ہوئے. سلام پھیرنے کے بعد, یہ ہماری انتظامیہ تو نہیں تھی, مسجدوں کی جو انتظامیہ ہوتی, امام صاحب کا سلام پھیرتی گریبان پکڑیں کہ یہ آج کیا کیا ہے. وہاں بات حضور کی تھی, کسی کے ذہن میں بھی خیال نہیں کہ یہ کیا ہے. بیٹھے ہوئے ہیں. ابھی تو کتنے بچے نوجوان سوچ رہے ہوں گے یار مولویوں کی بھی عقل ہے, بھئی ہم دنیا میں صرف نماز پڑھنے آئے,
ہاں ہاں آپ صرف یہی کرنے آئے ہیں، یہی تو آپ کو یاد کرانا ہے۔ میری اور آپ کی سب سے پہلی ڈیوٹی کلمہ پڑھنے کے بعد یہی ہے کہ اپنی نماز پوری کر، باقی کام مولا نے پورے کرانے کرا دے گا۔ اس نے رزق اپنے ذمہ لیا ہے، نماز نہیں، نماز تیرے ذمہ۔ اگر تو اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرے گا تو ظاہری بات ہے کہ پھر وہاں سے بھی دروازے بند ہوتے جائیں گے۔ جس دن تیرا تقوی ایمان اتنا بڑا ہو گیا کہ عین روزی کی برسات کے وقت بھی شٹر بند کر کے تو نماز کی طرف گیا، پھر رزق دیکھ تیرے پیچھے کیسے آتا، تیرے چیک باؤنس نہیں ہوں گے، پھر کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ وہ بھی زمانے تھے نا، کھلی دکانیں چھوڑ کر جاتے تھے، مال جانے تھے خدا جانے۔ لیکن آج کا زمانہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں، نماز کی فکر کرو، سب سے پہلی فکر یہی ہے، باقی سب فکریں اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضور کی محبوب ترین چیز، آنکھوں کی ٹھنڈک، نماز۔ اپنے گھر کو 5 نماز کا عادی بنائیں، 5 نماز کی فکر سب سے زیادہ کرنا شروع کر دو، گھر میں نافذ کر دو، اسلام کی 5 باتیں آپ کے گھر میں اتر آئیں گی۔ آپ مرنے کے بعد اپنی نسل مسلمان چھوڑ کر جا رہے ہوں گے، نمازی چھوڑ کر جا رہے ہوں گے۔ اللہ اللہ اللہ، جب آپ کی ذات میں، آپ کے گھر میں 5 چیزیں آ گئیں تو محلے میں بھی آ جائیں گی، محلے میں آئیں گی تو قوم میں بھی آئیں گی، ملک میں بھی آئیں گی۔ آپ کی ذات میں نہیں آئیں گی تو پھر کیا ہوگا؟ باتیں ہیں جتنی مرضی کر لو۔ اللہ ہدایت دے، ہدایت کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بات بھی یاد رکھیں کہ اسلام نے کتنا بہترین اصول دیا، نماز قضا بھی ہو جائے تو جلدی پڑھو، بچوں کو بھی جلدی قضا پڑھو، عورتوں کو تلقین کرو نماز کی، سب سے بڑی فکر اسے بناؤ، حضور کی محبوب ترین چیز کو سینے لگاؤ۔ اللہ اکبر۔ عشق رسول پاک نو دل وچ وسا کے تے، باقی تمام فکراں تو دامن چھڑا لیا، باقی تمام فکراں تو دامن چھڑا لیا۔ یہ فکر سے کوئی نکل ہی نہیں سکتا ہے۔ اگر دولت سے فکر ختم ہوتی تو سب سے بڑا دولت مند بہت سکون میں ہوتا، وہ تو زیادہ پریشان ہے۔ مکان سے فکر ختم ہو جاتی تو ڈی ایچ اے میں تو کوئی خودکشی نہ کرتا، سب سے زیادہ خودکشی وہاں ہو رہی۔ یہ بے فکرے آپ کو نظر آئیں گے تو عاشق ہی نظر آئیں گے، حضور کے غلام۔ نماز، عشق حضور کی نماز بھی عشق رسول ہے، کیونکہ نماز حضور کی محبوب ترین چیز ہے، اللہ کی بارگاہ کی حاضری ہے۔ اس سے بڑا عشق کیا ہوگا؟ محبت اور ذوق کے ساتھ ادا ہو تو اس سے بڑی کوئی چیز نہیں۔ اگر اس سے بڑا عشق کوئی اور ہوتا تو امام علی مقام اپنا سر سجدے میں نہ کٹاتے، وہ کچھ اور کرتے ہوئے کٹا لیتے۔ اس سے بڑا کوئی عشق نہیں ہے، اس لیے امام علی مقام نے اپنا سر کٹایا تو حالت سجدہ میں، نماز کے لیے۔ اس سے بڑی اور کیا بات؟ اللہ ہدایت دے۔